الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں النہدہ اکیڈمی آف اسلامک سائنسز کے اس اورینٹیشن پروگرام میں، جو کہ النہدہ کڈس ریسورسز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک کڈس کے لیے اسلامک نالج کورس کی لانچنگ پہ ہم ابھی کرنے جا رہے ہیں. اللہ پاک ہماری یہ کاوش قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے تمام بچوں کو دین متین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام پیرنٹس کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ابھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ تمام پیرنٹس کو واقعی جو دین متین کے اکارڈنگ پیرنٹنگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک فطرت پہ پیدا کرتا ہے. یہ ہم نے سنی ہے یہ باتیں، لیکن یہ فطرت چونکہ پھر آگے چینج ہو جاتی ہے. اور چینج کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے ماحول سے. آپ اپنے بچے کو کیا سکھاتے ہیں، آپ اپنے بچے کو کہاں رکھتے ہیں، یہ بچہ ویسا ہی بنتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت ہی بڑے فلاسفر ہیں اور محدث ہیں، فقیہ ہیں، محقق ہیں اور صوفی بزرگ بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایک عطر کی دکان میں چلا جائے اور عطر نہ خریدے اور عطر اپنے کپڑوں پہ نہ لگائے، جب وہاں سے واپس نکلے گا، جب دکان سے باہر نکلے گا، اس کے بدن سے، اس کے کپڑوں سے عطر کی خوشبو آ رہی ہوگی. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہ عطر کی دکان کی صحبت میں رہا. اور اسی سلسلے میں وہ آگے فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگ منع کرتے ہیں کہ اپنے گھوڑے پہ جو پلنگ بچھایا جاتا ہے، انسان جب گھوڑے پہ بیٹھتا ہے تو پہلے ایک میٹ بچھاتا ہے گھوڑے کی کمر پر. یعنی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ منع کرتے ہیں کہ یہ شیر کی خال نہ ہو، یہ ٹائیگر کی سکن نہ ہو، بلکہ یہ کسی ایسے جانور کی سکن ہو جو بہت ہی زیادہ نرم ہو، جیسے یہ شیپ کی ہو یا پھر یہ گوٹ کی ہو. ریزن کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس خال کی صحبت میں اس میں درندوں والی صفات ورنہ پیدا ہوگی، اور اگر یہ ایک نرم جانور کی خال ہوگی، اس کی سکن ہوگی، تو اس میں بھی نرمی ہی آئے گی. اور وہ اس کو آگے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ تم نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ ایسے شفرڈ کو جو اونٹوں کو چرواتا ہے، جو اونٹوں کو گریز کراتا ہے، آپ دیکھنا کہ وہ تکبر والا شخص ہوگا، اس کی گردن ہمیشہ اونچی ہی رہے گی. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ دن بھر اونٹوں کے ساتھ رہتا ہے اور ان سے سیکھتا ہے گردن اونچی رکھنا. اس کے برعکس اگر آپ ایک ایسے شفرڈ کو دیکھو گے جو شیپ کو گریز کراتا ہے، جو گوٹس کو گریز کراتا ہے، اس کی نظر ہمیشہ نیچے ہی ہوگی، کیونکہ وہ ان شیپ کی صحبت میں نظریں جھکانا سیکھ جاتا ہے. تو بہرحال ہم اپنے بچوں کو کیا دیں گے، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے، بچے وہی سیکھتے ہیں. بچوں میں نا اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات پیدا کر رکھی ہیں. جسے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اس دن سے ہی سیکھنے کی قوت عطا فرماتا ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ گھنٹوں میں ہی سیکھ جاتا ہے کہ دودھ کیسے پینا ہے، اس کو اپنے آپ کو فیڈ کیسے کرانا ہے. اس کو یہ چیز کوئی نہیں سکھاتا، اس کو کوئی نہیں بولتا کہ تمہیں ایسے پینا ہے، ایسے کرنا ہے. نہیں، یہ خود بخود سیکھ جاتا ہے.
اور کچھ دنوں کے بعد پھر یہ اپنے پیاروں کو، اپنے تمام لوگوں کو پہچانتا ہے، اپنی ماں کو پہچانتا، اپنے بابا کو پہچان لیتا ہے۔ یہ تو انوائرمنٹ میں سیکھ ہی جاتا ہے۔ اور ہم اپنے بچوں کو کیا دیں گے اور کس طرح سے دیں گے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا دینا چاہیے، دس میٹرس اے لاٹ، کیونکہ ہمارے بچے کل ہمیں واپس وہی چیز دیں گے جو آج ہم ان کو کھلائیں گے، جو آج ہم ان کو پلائیں گے۔ میں نے ایک حدیث مبارک تلاوت کی، ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ آگے بات کر لیں گے، اور اپنا جو آپ کورس لانچ کرنے والے ہیں اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہم کیسے نرچر کر لیں گے، ان کو کیسے نرشمنٹ کریں گے، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی ڈیٹیلڈ گفتگو کر لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک ہلکی سی نظر اپنی اکیڈمی النہدہ اکیڈمی آف اسلامک سائنسز پہ ڈالیں گے کہ ہماری اکیڈمی کیا ہے اور ہم کیا کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری اکیڈمی ایٹ اے گلانس۔ ہمارا جو ویژن ہے، چونکہ آپ تمام لوگ، تو اگر میں نہیں کہوں بلکہ آپ میں سے اکثر پیرنٹس ایسے ہوں گے، آپ میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے، آپ کے بچے اگر بڑے ہیں، آپ کے اگر سبلنگس ہیں، آپ کے آس پڑوس میں جو لوگ ہیں وہ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ ہم دین متین کی یہ تعلیم سیکھیں، لیکن کبھی جوائن کر نہیں پائے، کیونکہ اپنے گولز کچھ الگ تھے، اپنے ایمز ان لائف کچھ الگ تھیں۔ ہم نے ہمیشہ چاہا کہ ہم ڈاکٹرس بنے، ہم انجینئرس بنے، ہم یہ چیز اچیو کر لیں، ہم وہ چیز اچیو کر لیں، اور جو دین سیکھنے کی چاہت تھی وہ چاہت ہی رہ کر ہو گئی، وہ خواب ہی رہے، وہ خواب کبھی پورے نہیں ہوئے۔ تو اس چیز کو برج کرنے کے لیے، اس ماڈرن ایجوکیشن کو اور اسلامک ایجوکیشن کو بلینڈ کرنے کے لیے ہم نے لانچ کی ہے النہدہ اکیڈمی آف اسلامک سائنسز۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ دارالعلوم نہیں جا پاتے ہیں، جو لوگ درسگاہ نہیں جا پاتے ہیں، وہ اپنا سارا کام کر لے وداؤٹ اینی ایج اور جینڈر بار۔ وہ دن بھر اپنا کام کرے، وہ اسکول کالج جائے، یونیورسٹی جائے، جاب پہ جائے، وہ دن بھر بچوں کے ساتھ بزی ہوں، کوئی دقت نہیں۔ شام کو وہ 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ دے، ہم ان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں انہیں مدد کر لیں گے۔ تو یہ ہمارا ویژن ہے کہ ہم دونوں ایجوکیشنز کو بلینڈ کریں، ہم دونوں کو ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ لا کر کھڑا کریں، اور ہمارے یہاں سے جو بچہ پڑھے گا وہ ڈاکٹر بھی ہوگا، لیکن وہ ایک مومن ڈاکٹر ہوگا، وہ ایک مسلم ڈاکٹر ہوگا، وہ ایک عالم ڈاکٹر ہوگا، وہ ایک حافظ ڈاکٹر ہوگا۔ یہ ہمارا ویژن ہے، اور ہمارا مشن یہ، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا مسلم یوتھ ہے، جو آئے دن جو مٹیریلزم کی طرف جا رہا ہے، جو اتھیزم کی طرف جا رہا ہے، جو الحاد کی طرف جا رہا ہے، جو دنیا میں اتنا لت پت ہے کہ پھر اس کو کچھ بھی نہیں دکھتا، ہم ایسے یوتھ کو ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں یہی یوتھ ہمارا فیوچر ہے، اور یہی یوتھ دین متین کی تعلیم حاصل کر لے، اور یہ یوتھ اپنے قوم، اپنے ملت کی بھرپور خدمت کرے۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پرفاؤنڈ اسلامک نالج ہم دیں، ان کو ہم اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرائے ہمارا دین ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمارا اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور یہ آگے اس مشن کو آگے پہنچائے، یہ آگے آنے والی جنریشنز تک اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچائے، اللہ تعالیٰ کا دین پہنچائے، اور بالکل ایک ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے گھر بیٹھے بیٹھے ہم دین سیکھ بھی سکتے ہیں اور سکھا بھی سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے آج تک کوشش کی ہے، آج تک ہم نے 2000 سے زیادہ بچوں کو آن لائن پڑھایا ہے، سکھایا ہے، اور ہمارا نیٹ ورک الحمدللہ کافی وائڈ ہے۔ آلموسٹ ہمارے پاس 5 ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ پڑھتے ہیں، جو کہ بہت منیمم کاسٹ پہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے کورسز اکثر فری ہوا کرتے ہیں، یا پھر ایک منیمم سرٹیفکیٹ فیس ہوگا 200 روپیز اور 300 روپیز اور 400 روپیز، ناٹ مور دین دیٹ۔ ہم بالکل ایک منیمم اماؤنٹ پہ ہی پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ لوگ اچھے سے، وہ لوگ بھی پڑھ پائے جو فائنینشیل بیریئرز کی وجہ سے نہ پڑھ سکے، یا پھر جو باقی ریزنز کی وجہ سے نہ پڑھ سکے، ان تک بھی یہ چراغ کی روشنی پہنچ جائے۔ اور ہمارے جو ٹارگٹس ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی یہ کوشش کرتے ہیں، امید کرتے ہیں، ہمارے یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم اپنے وطنی عزیز میں ایک آف لائن سینٹر، ایک آف لائن اکیڈمی کھولیں گے، جو انشاءاللہ تعالی اسلامک نالج اس اندازے سے دے کہ ہمارے یہاں کے اسٹوڈنٹس پوری دنیا میں دین متین کی علم کو بلند کرے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا درس نظامی
یعنی جو پورا عالم کورس ہوتا ہے وہ یہاں سے بچے سیکھیں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی کنٹینیو رکھے، اس میں بھی کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ابھی قوم کو بہت ہی زیادہ مسلم سائنٹسٹس کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ مسلم ڈاکٹرز، مسلم انجینئرس اور مسلم پولیٹیشینز، مسلم اکونومسٹس کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں اپنا کچھ یوگدان دے، اپنے قوم کو ہم کچھ یہ چیز پروڈیوس کر کے دے۔ اور ہمارا اور ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ایک فری دارالفتہ اسٹیبلش کریں، جس میں اسلامک ایکسپرٹ جورسٹس ہوں جو ڈفرینٹ کنٹریز سے ہو، اور جو لوگوں کو فری آف کاسٹ ان کی فتویٰ سروس کرے، ان کو جو ڈفرینٹ مسائل ہوتے ہیں ان میں انہیں فتویٰ ایشو کرے، جو کہ بالکل فری آف کاسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہمارا یہ بھی آگے پلانز میں ہے کہ ہم موٹیویشنل پلیٹ فارمز کھولیں، ہم کاؤنسلنگ پلیٹ فارمز اور سوشل ویلفیئر پلیٹ فارمز اسٹیبلش کر لیں، ہم بلڈ ڈونیشن کیمپس آرگنائز کیا کریں، ہم پلانٹیشن ڈرائیوز آرگنائز کیا کریں، تاکہ ہماری جو قوم ہے، جو ہماری ملت ہے، یہ بالکل ویسے ہی واپس آ جائے کہ ایسا لگے کہ قرون اولا کی بو آ رہی ہو، ایسا لگے کہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی بو آ رہی ہو ہماری اس قوم سے، ہماری اس ملت سے، ہمارے اس وطن سے۔ کاش کہ ایسا ہو جائے۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ ہمارا ساتھ بھی دیں گے، ہمیں سجیشنز بھی دیں گے، اور ہماری مدد بھی کریں گے، اور آپ والنٹیئرز بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہ آپ لوگوں سے بھی امید کرتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کا اس ٹائم ضائع کیے بغیر۔ ہمارا جو بچہ ہوتا ہے، کیا شریعت ایک بالغ انسان پر فرض ہوتی ہے؟ کیا بچے کو بالکل اجازت دی گئی ہے کہ بچہ جو مرضی وہ کرے؟ بچہ کس اندازے سے کیا کام کرے؟ کیا پیرنٹس کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے کی اپ برنگنگ صحیح سے کرے، کسی پرٹیکولر وے میں ہی کرے، یا پھر صرف بچوں پہ حقوق ہوتے ہیں والدین کے؟ اور ہم نے اکثر آیات سنی ہوتی ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن ہم اکثر نہیں سنتے ہیں، ہم بہت کم سنتے ہیں کہ پیرنٹس پہ بھی بچوں کے رائٹس ہوتے ہیں، پیرنٹس پہ بھی بچوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ اور وہ حقوق کیا ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں۔ آپ کے اسکرین پہ ہے سنن ابی داود شریف کی حدیث نمبر 495۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ جب وہ 7 سال کو پہنچے، جب ان کی عمر 7 ایئرس ہو جائے تو ان کو نماز سکھاؤ۔ لیکن اب یہاں پہ آپ دیکھیں، ایک چیز میں بتا دوں، ہم نے اپنے بچوں پہ اتنا زیادہ ظلم کیا ہے، اتنا زیادہ ظلم کیا ہے، کہ جو سب سے امپورٹنٹ صحابہ کہتے کہ جب کوئی شخص مسلمان بن جاتا نا تو ہم اس کو سب سے پہلے نماز سکھاتے، اور حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور حکم ہوا ہے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ۔ 7 سال تک اس کو نماز سکھانا والدین کی ڈیوٹی نہیں ہے، جب وہ 7 سال کو پہنچے تو اس کو نماز سکھائی جائے۔ لیکن ہم لوگ 3 سال کی عمر میں بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، 4 سال کی عمر میں بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں۔ جو ٹائم ان کے پیرنٹس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ ہم اسکول میں ان کو اسپینڈ کرنے کے لیے انہیں بھیج دیتے ہیں، اور وہ کتابوں کا وہ بیگ اتنا زیادہ بھاری ہو جاتا ان کے کندھوں پہ کہ وہ ڈر ان کے عمر کے اکثر سالوں تک ان کے بچوں کے دلوں میں بسا رہتا ہے۔ بہرحال ہمیں بچوں کو پڑھانا چاہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ہمیں بچوں کو دین کی تعلیم بھی سکھانی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، اور اگر وہ پھر نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں ہو جائے تو اس کو ڈانٹو، اس کو ڈسپلن کے ساتھ نماز پڑھاؤ، اس کو بولو نہیں تمہیں ریگولر ہونا ہے، تمہیں پنکچول ہونا ہے، نماز پڑھو، اس کو سکھانا ہے۔ اور جب یہ 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بیڈس کو سپریٹ کر دو۔ اب یہ چونکہ پیوبرٹی میں قدم رکھنے والے ہیں، اس لیے پہلے سے ہی ان کی عادت بناؤ کہ ان کے بیڈس الگ الگ ہو جائے۔ تو یہاں پہ پیرنٹنگ سکھائی جا رہی ہے کہ آپ کس اندازے سے بچوں کو بچپن سے ہی اچھی عادات سکھاؤ گے۔ لیکن ہم لوگ، ہم پیرنٹس، ہمارے ماں باپ اگر خود نماز نہیں پڑھتے تو بچہ کہاں سے نماز سیکھے گا؟ نہیں۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو میں نے حدیث مبارک پہلے بھی تلاوت کی، فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کیا؟ سب سے پہلا، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت،
the love of your prophet, हुब्ब नबीयकुम, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उन्हें सबसे पहले सिखाओ। और क्या सिखाओगे? वह हुब्ब अहल बैतिही, उनके अहलुल बैत की मोहब्बत, हुजूर के घर वालों की मोहब्बत, दो चीज़ें। और तीसरी चीज़ व तिलावतिल कुरान, व तिलावतल कुरान, द रेसिटेशन ऑफ द कुरान, उनको सिखाओ, उनको कुरान पढ़ना सिखाओ। तो सबसे पहले जो तीन चीज़ें अपने बच्चों को सिखानी है ना, वो क्या है? वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत, उनका इश्क। यही ईमान की असास है, यही ईमान की बेस है। ये ना होगी तो ईमान सारा ज़ाया है। और उनके अहले बैत की मोहब्बत अपने बच्चों को बचपन से ही सिखानी है, उनको फीडर के साथ ही पिलानी है। तो जब बच्चों को दूध पिलाएंगे, उस दूध के साथ ही हुजूर की मोहब्बत भी पिलानी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके अहलुल बैत की मोहब्बत पिलानी चाहिए। और उसके साथ साथ कुरान मजीद की तिलावत भी सिखानी चाहिए अपने बच्चों को। और एक हदीस मुबारक आपकी स्क्रीन पर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बाप, एक अब्बा, एक पेरेंट अपने बच्चे को इससे बढ़कर कोई गिफ्ट दे ही नहीं सकता कि वो उसको एक अच्छी एजुकेशन और अच्छी अपब्रिंगिंग करे। अच्छी एजुकेशन देना ये सबसे बड़ा बेस्ट गिफ्ट है अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों के लिए। उनकी अपब्रिंगिंग दीन मतीन के अकॉर्डिंग कर ले, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे अच्छा गिफ्ट है। एक बहुत बड़े शायर हैं, अरबी जबान के बहुत ही ज्यादा बड़े शायर। तो क्योंकि शायर लोग तो आशिक मिजाज होते हैं, अक्सर फिर ये अपने मुशायरों में जाते थे शायरी के सिलसिले में। इनके प्रोग्राम्स हुआ करते थे। और अरब लोग, आप लोगों ने सुना होगा कि अरब लोग जो थे ना, वो लिटरेचर के पीक पे थे। वो बाकी नॉन अरब्स को अजमी कहते थे। अजमी मतलब गूंगे। वो हमें गूंगे मानते क्योंकि हमें लिटरेचर का कुछ नहीं पता था और हम अरबी भी नहीं जानते थे। तो अब उन अरबियों में, उन बोलने वाले लोगों में जब कोई शायर होगा तो वो किस दर्जे का होगा। और ये बहुत मशहूर एक शायर था। तो ये जाता था ऐसे ही अपने मुशायरों में, और वहाँ फिर बहुत सारी औरतें भी हुआ करती जो शायरी सुनती थी और फिर दाद देती थी। फिर वो औरतें वहाँ उनके सामने फिर उनको खुश भी करती थी। तो इनको ना एक औरत पसंद आई थी जिसकी शक्ल बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसको पसंद आ गई थी शायर को। लेकिन इसने उसके साथ शादी नहीं कर ली। इसने उसको शादी के लिए प्रपोज नहीं किया, बल्कि इसने सोचा कि मैं अगर अपनी पसंद के लिए इसको पसंद करता हूं, अगर मैं इसको अपनी चॉइस के लिए पसंद करता हूं, ठीक है ये मेरे लिए अच्छी औरत हो सकती है, लेकिन ये औरत दीन तो नहीं जानती, कल मेरे बच्चों के लिए अच्छी मां नहीं बन सकती। तो फिर इसने एक दीनदार खातून से जो आलिमा थी उनसे निकाह कर लिया। और फिर जब इनके बच्चे हो गए, फिर इन्होंने अपने बच्चों से कहा कि बेटा, मैंने तुम पे दो एहसानात किए हैं, एक तुम्हारे पैदा होने से पहले ही और एक तुम्हारे पैदा होने के बाद। तो बच्चों ने कहा अब्बा, हम तो समझते हैं कि पैदा होने के बाद तो आपने हजारों एहसानात किए हम पर, लेकिन पैदा होने से पहले कैसा एहसान आपने हम पे किया था? तो कहा कि बेटा, मुझे एक लड़की बहुत पसंद आई थी, लेकिन मैंने अपने जज्बात को कंट्रोल किया। मैंने अपनी ख्वाहिश पे छुरी चला दी तुम्हारे लिए कि तुम्हारे लिए एक अच्छी माँ ढूंढ के लाऊं। वो मेरे लिए अच्छी खातून तो हो सकती थी, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छी माँ नहीं बन सकती थी। इसलिए मैंने उसको शादी के लिए नहीं कहा। मैंने एक ऐसी औरत को ढूंढा जो आलिमा है, जो दीनदार है, जिसने तुम्हें सही तरबियत की है। तो ये होती है अच्छी अपब्रिंगिंग। एक फादर की, जो एक फादर का अच्छा गिफ्ट होता अपने बच्चे के लिए ना, वो ये होता है। और अपने बच्चों को सही तालीम देना, तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है देखिए। सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 1358, ये मुस्लिम शरीफ में भी हदीस मुबारक है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर एक बच्चा एक फितरह पे पैदा होता है, एक नेचुरल डिस्पोजिशन पे पैदा होता है, नेचुरल फितरह, फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। यानी हर एक बच्चा मुसलमान पैदा होता है। जो भी बच्चा हो ना, वो मुस्लिम ही पैदा होता है। फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स उसको या तो यहूदी बनाएंगे, या तो क्रिश्चियन बनाएंगे, या तो मजूस यानी आग की पूजा करने वाला बनाएंगे, या कोई और काफिर बनाएंगे उसको। कैसे? फरमाया कि जैसे देखो, जैसे एक जानवर अपने सही सलामत बच्चे को जन्म देता है, फिर फरमाया क्या तुम उस बच्चे में कभी कोई नुक्स देखते हो? यानी अगर गाय ने जन्म दिया बिछड़े को, तो वो जिंदगी भर बिछड़ा ही रहेगा।
اگر گھوڑے نے جنم دیا گھوڑے کے بچے کو، وہ زندگی بھر گھوڑے کا بچہ ہی رہے گا، اس میں اس کی فطرت میں کبھی کوئی چینجنگ نہیں آئے گی۔ جو گھوڑے کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو گھوڑے کے اندر جو خصلتیں ہیں، وہ ہمیشہ اس گھوڑے کے بچے میں جو تھی، جو ماں باپ سے اس کو ملی تھی، وہی زندگی کے آخری دن تک اس کے اندر رہے گی۔ لیکن انسان کا بچہ ایسا نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیرنٹس اس کو جس ماحول میں چھوڑیں گے، یہ بچہ وہی چیز کیچ کر لے گا، وہی چیز۔ اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے، اپنے بچوں کو ضائع نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی بچے کل قیامت کے دن آپ کا گرہ بند پکڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سے سوال کریں گے کہ اگر آپ نے ہمیں ڈاکٹر بنایا، آپ نے ہمیں دنیا کی اتنی تعلیم دی، لیکن آپ نے ہمیں قرآن تو کبھی نہیں سکھایا، آپ نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کبھی نہیں دیا، آپ نے ہمیں دین متین پہ چلنے کے لیے کبھی نہیں بولا، اگر ہم کبھی اسکول نہیں جاتے تھے آپ ہمیں ڈانٹتے تھے، شام کو آپ ہمیں مارتے بھی تھے، لیکن آپ نے کبھی ہمیں نماز نہ پڑھنے پہ کبھی آپ نے نہیں ڈانٹا، آپ نے ہمیں کبھی بھی جھوٹ بولنے پہ نہیں ڈانٹا، آپ نے ہمیں کبھی بھی چوری کرنے پہ نہیں ڈانٹا۔ آپ تو ہنستے تھے، آپ کہتے تھے یہ چھوٹا بچہ ہے۔ تو جب پیرنٹس، ہمیں یہاں پہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں۔ کل جب آپ اس سٹیج پہ پہنچ جائیں گے کہ جب آپ ان بچوں کے محتاج ہوں گے، جب آپ کل اپنی اولڈ ایج کو پہنچیں گے نا، یاد رکھیں وہی چیزیں ریسپروکیٹ ہوں گی جو آج آپ ان کو دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا پھر یہ بچہ تو نافرمان نکلا، یہ تو اچھا ہی نہیں نکلا۔ اچھا تب نکلتا جب آپ نے اس کو اچھا بنایا ہوتا۔ اچھا یہ تب ہی بنے گا جب آپ اس کو اچھا بنائیں گے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ حدیث میں ہے کہ یہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ مسلم مطلب یہ سبمسو پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمسو ہوتا ہے۔ لیکن آپ جو چاہیں اس کو بنا سکتے ہیں۔ آپ اس کو مسلمانی رہنے دیں گے تو مسلمان بنا دیں اس کو، آپ اس کو کچھ اور بنانا چاہیں تو بس یہ بچہ وہی بن جائے گا۔ آپ کے دودھ میں، ماں کے دودھ میں آپ اس کو جو پلائیں گے یہ بچہ وہی پی لے گا، اسی سے اس کی نرشمنٹ ہوگی۔ آئی ہوپ دس از کلیئر، آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا جی، ہم آپ کی مدد اس چیز میں کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے بچوں کی اپ برنگنگ میں، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن میں ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو ہم آپ کے لیے لائے ہیں النہدہ کی ریسورسز ڈپارٹمنٹ۔ اس میں ہم صرف بچوں کو ہی فوکس، بچوں پہ ہی کریں گے۔ جو بچے 5 سے لے کر 11 سال کی عمر تک ہوں گے ان پہ ہم فوکس کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا ایک کورس ہوگا جس میں ہم کوشش کر لیں گے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو پہلے 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن۔ تو ان کو 3 چیزیں یہ سکھاؤ، تو ہم یہ 3 کوشش کر لیں کہ ہم ان کو یہ تینوں چیزیں سکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل، ان کی سمجھ کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق۔ اور باقی اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ بیسک اسلامک فقہ بھی سکھائیں گے ان کو ہم، اور ہم ان کو اسلامک ہسٹری بھی سکھائیں گے تھوڑی تھوڑی، کچھ دعائیں بھی انہیں یاد کرائیں گے جو بچپن میں بچہ سیکھتا ہے، آداب بھی ہم انہیں سکھائیں گے، احادیث بھی انہیں سکھائیں گے۔ ان کے اندر اسلامک نالج کی کیوریاسٹی کو ہم ڈیولپ کر لیں گے، پروڈیوس کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ہم ان کو ایک اسپریچول انوائرمنٹ میں پڑھائیں گے۔ ہم ان کو جو ہماری جو کلاس ہوا کرے گی، ہم اس کلاس میں بھی ان کو کچھ چیزیں ڈیسائڈ کرایا کریں گے، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، اتنی بار درود پڑھو۔ اور ان کو ہوم ورک دیا کریں گے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے سامنے اتنی مرتبہ درود پڑھا کرو، اور پھر آپ کے پیرنٹس پھر ہمیں بتا دیں ہاں انہوں نے پڑھا۔ جب پیرنٹس پھر ایکنالج کریں گے تب ہم مانیں گے بچے نے پڑھا ہے۔ تو اس چیز سے اس بچے میں نا ایک عادت بن جائے گی، اس چیز سے اس بچے میں نا ایک ایک فکر ڈیولپ ہو جائے گی کہ ہاں یہ چیز بھی ہوتی ہے، مجھے ایسا بھی کرنا ہے۔ اس کے سامنے اس کا دین انٹروڈیوس ہو جائے گا، یہ آپ کا دین سمجھے گا۔ جو چیز ہم نے نہیں سیکھی وہ ہم آج کرے عہد اپنے بچوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمارا طریقہ انشاءاللہ عز و جل یہی ہوگا کہ ہم بچوں کو ہنساتے ہنساتے پڑھائیں گے جو کہ انہیں چاہیے۔ بچوں کو ڈرائیں گے نہیں، بچوں کو ڈانٹیں گے نہیں، بچوں کو ماریں گے نہیں، کیونکہ ہمیں ان کو دین سکھانا ہے۔ ہمیں ان کو کسی مجبوری میں نہیں رکھنا ہے، ان کو دین سکھانا۔ اور دین بہت آسان ہے، فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان ہے، اور ان کو ہمیں دین بہت ہی آسانی سے سکھانے کی کوشش کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہوگی اس میں، وہ ہوگی پیرنٹ ٹیچر کوآرڈینیشن۔ دیکھیے آپ کا بچہ اگر ہمارے پاس 1 گھنٹہ رہے گا کلاس میں، 23 آورس وہ آپ کے پاس رہے گا۔ زیادہ امپورٹنٹ آپ کا کام ہے، زیادہ رول آپ پلے کرنے والے ہیں۔ ہم یوں سمجھ لیں آپ پائلٹس ہیں اور ہم کو پائلٹس، کام تو آپ کو کرنا ہے، بس ہم اس میں آپ کی ہیلپ کر لیں گے۔ کیسے؟ آپ کو ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہنا ہوگا،
ہم ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جتنے جتنے بھی بچے ہمارے کورس میں انرول کریں گے نا، ہم پیرنٹس کے ساتھ ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں گے، جو پیرنٹس اپنے ٹیچرس کے ساتھ ڈیلی کانٹیکٹ میں ہوں گے، اور جو ہوم ورک بچوں کو دیا جائے گا وہ واٹس ایپ گروپ میں بھیجا جائے گا۔ آپ پھر دیکھیں گے اپنے بچے نے وہ ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، اور آپ ان کو مدد کر لیں گے، اپنے ٹیچر کو، کہ یہ ایسے پڑھتا ہے، بچے بچے کی یہ عادت ہے، آپ بچے سے فیملیئر کرائیں گے اپنے ٹیچر کو کہ یہ بچے میں یہ ویکنیسز ہے۔ ویکنیس مطلب یہ نہیں کہ یہ کمزور ہے وغیرہ وغیرہ، نہیں، یہ کون سی ایموشنلی کیسا ہے، ایموشنلی یہ انگر کا شکار ہے، یہ ویکنیس کا شکار ہے، یہ زیادہ جلدی روتا ہے، اس میں کیا پرابلم، تاکہ ٹیچر سمجھ پائے اس کی سائیکولوجی کو، اور ٹیچر اس کے ساتھ اسی طرح سے بات کرے، ٹیچر اس کو اسی میں پڑھائے، اسی میں سکھائے، اور جو ہوم ورک دی جائے آپ اس میں اس کی ہیلپ کر لیں گی، آپ اس میں اس کو اچھی طرح سے کریں گے۔ اور ہمارا اس میں ایک اسائنمنٹس کا ایک طریقہ یہ بھی رہے گا، ویڈیوگرافی۔ جیسے فار ایگزامپل بچے سے کہا جائے گا کہ بیٹا آپ کل اپنے گھر سے باہر، اپنے محلے میں یا پھر اپنے گھر کے اندر ہی جتنے بھی فیملی ممبرس ہیں سب کو سلام کرو گے اور ہمیں اس کی ویڈیو بھیجو گے۔ صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو کس کرو گے اور ہمیں اس کی ویڈیو بنا کے بھیجو گے۔ تو آپ اس میں اس کی ہیلپ کریں گے، آپ اس کے سامنے ہنسیں گے نہیں، بیٹا یہ کیا کرنے لگے ہو، کیونکہ ہمارے گھروں میں تو اس طرح کا ماحول ہی نہیں ہے۔ اب ہم ہنسیں گے اس بات پہ، وہ بچہ اسے آپ سے پہلے شرم آئے گا، تو ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس میں اس کی کوپریشن کریں گے، ہم اس کو سکھائیں گے، سمجھائیں گے، ہاں اس کو انوائرمنٹ دیں گے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیز بچے کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی، وہ کل وہ بچہ خود بخود ہی کرے گا ایسا، وہ کل خود ہی آپ کے ہاتھ کے آپ کے پیر بھی چومے گا جب وہ بڑا ہو جائے گا۔ ورنہ ہمارے گھروں کی تو حالت ہی ہوتی ہے نا، کہ بچہ بڑا ہوا تو اپنے ماں باپ کو الگ کر کے اپنے ماں باپ کو مارتا پیٹتا، ان کو گالیاں بکتا ہے۔ لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے بچے ایسے نہیں ہوں گے، بشرط یہ کہ آپ ہمیں کوآرڈینیٹ کریں گے، آپ ہمیں کوآپریٹ کریں گے، آپ اپنے بچوں کی تربیت اس وے میں کریں گے جس وے میں آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے ہو۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس میں آپ کی مدد کر لیں گے۔ اور دوسری بات جو ہم آپ سے چاہتے ہیں اس میں، وہ یہ ہوگا کہ جب بچے کی کلاس ہوگی نا، اس کلاس میں آپ یا تو بچے کے پاس ہی رہیں گے اسی روم میں، یا آس پاس رہیں گے۔ آپ یہ مانیٹر کریں گے کہ وہ بچہ پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں، چونکہ ٹیچر پڑھائیں گے، اگر کلاس میں 5 10 20 بچے ہوں گے تو ٹیچر اب آن لائن پڑھنا ہے بچے کو، تو اس میں یہ چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کو ایک ساتھ اسکرین پہ سب بچوں کے ویڈیوز نہ پاپ اپ ہو رہے ہوں، نہ دکھ رہے ہوں، تو میں بھی کوئی بچہ اٹینٹیو نہ ہو اور ٹیچر سے یہ چیز مس ہو جائے، اس لیے آپ وہاں پہ رہیں گے، تاکہ وہ بچے کو لگے کہ ہاں میرے پاپا میری مما میرے سامنے، یا ورنہ یہ ٹیچر کے سامنے شکایت کریں گے وہ بچہ پڑھ لے گا۔ تو آپ کی یہ کوآرڈینیشن ہمیں چاہیے، وہ آدھا گھنٹہ وہ 1 گھنٹہ آپ کو، آپ وہیں پہ کام کریں، جو آپ کو کام کرنا ہے اسی روم میں کریں آپ، یا آس پاس ہی کبھی کبھار اس روم کو وزٹ کیا کریں، تاکہ اس بچے کو لگے کہ ہاں میں کسی کی نگاہوں میں ہوں۔ تو یہ چیز ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور باقی جو بھی وہ بچہ کرتا ہے، باقی سب اگر وہ شرارتیں بھی کرتا ہے، بچہ شرارت کرے گا اس کو آپ ماریں گے نہیں، لیکن ہاں وہ چیز ضرور اپنے ٹیچر کو بتا دیں گے، تاکہ ٹیچر اس کو ایک بہت احسن اندازے سے، ایک بہت اچھے طریقے سے اس بچے کو وہ سکھائے گا، سمجھائے گا، ایک ڈفرینٹ سٹوریز سنا کے، جو صحابہ کے، جو اولیاء کے، تابعین کے سٹوریز ہیں، پیغمبروں کے سٹوریز ہیں، کہ کس طرح سے وہ اپنے والدین کے سامنے، کس طرح سے وہ اپنے بڑے لوگوں کے سامنے پیش آتے تھے، تو ہمارے بچے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز سیکھ جائیں گے۔ اور اس میں ہمارے جو ٹیچنگ میتھڈس ہوں گے، میں نے پہلے کہا وہ ایک پلے وے میتھڈ ہوگا، تو ہم یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں پہلے بچے کی سائیکولوجی کیا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اور ایک بڑے ایک اڈلٹ میں فرق تو ہوتی ہے، اس کی مینٹل ایبیلٹی میں فرق تو ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ٹیچرز کافی کوالیفائڈ ہیں، اور وہ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، بچوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایوری چائلڈ از یونیک ان ہم سیلف، ہر ایک بچہ اپنے آپ میں ایک بہت قابل ترین ہوتا ہے، ہر ایک بچہ اپنے آپ میں کریٹو ہوتا ہے، بس اس کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو نکھارنے کا کام ٹیچر کا ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ کہ قرینے سے تراشا جائے۔ اگر ایک تراشنے والا، اگر ایک جو پتھروں کو تراشتا ہے، جو تراشنے کا کام کرتا ہے، اگر وہ صحیح بندہ ہو تو وہ ایک عام پتھر کو اتنا اچھے سے تراش سکتا ہے کہ لوگ اس پتھر کی پوجا بھی کرنے لگتے ہیں، لوگ اس کو خدا مانتے ہیں۔ وہ تراشنے والے کا کام ہوتا ہے، ورنہ اسی پتھر کی کل تک کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن آج تراشنے والے کو اس کو اس وے میں تراشا کہ لوگوں نے اس کو لیا، اپنا اس کو اپنا خدا ہی مان لیا۔
تو یہ ایک تراشنے والے کا کام ہوتا ہے، یہ ایک ٹیچر کا کام ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ٹیچر ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، پرووائڈڈ کہ پیرنٹس اس کو کوآپریٹ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے کے اندر کیوریوسٹی ہوتی ہے، بس اس کو وہ شرماتا ہے، شائع ہوتا ہے، ڈرتا ہے. اس ڈر کو ختم کرنا یہ ہمارے ٹیچرز ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کر لیں گے آپ کی مدد سے، آپ کی کوپریشن سے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ امید کریں گے کہ آپ ہمیں کوپریٹ کریں گے اور اپنے بچوں کو انرول کرائیں گے اس کورس میں. اور آپ پھر امید کر سکتے ہیں ہم سے، ہم آپ کے بچوں کو وہی بنائیں گے جو آپ چاہیں. ان شاء اللہ عز و جل، اللہ نے چاہا تو ہم اس طرح کی کوشش کر لیں گے. تو جو ہمارا کورس ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہے، ہم کن بچوں کو پڑھانے والے ہیں. جن بچوں کی عمر 5 ایئرس سے 11 ایئرس تک ہو، یہ ان کے لیے کورس ہے. ہمارے دو بیچز ہوں گے اس میں، ایک 5 to 7 اور 8 to 11. یہ دو بیچز ہوں گے، دو ڈفرینٹ کلاسز ہوں گے، ان کی سپریٹ کلاسز ہوا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. بوائز کے لیے بھی ہے، گرلز کے لیے بھی کلاسز ہے، دونوں کے لیے ہوں گے کلاسز. اور ان ان کو پرسنل اٹینشن دیا جائے گا، ان کو اچھے سے سمجھایا جائے گا، سکھایا جائے گا. ان کو پریکٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو کرایا جائے گا، جیسے ڈرائنگ ہے، پینٹنگ ہے. ان کو ہنسایا جائے گا اسٹوری ٹیلنگ میں. ان کو دین ایک بالکل کھیلتے کھیلتے سکھایا جائے گا، ایک بالکل الگ طریقے سے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا، یہ گھر بیٹھے بیٹھے سیکھیں گے. اب ونٹر بھی آ گیا، برف باری ہوگی، ٹھنڈ ہوگی، آپ کو ڈر رہے گا میرا بچہ کہاں درس گاہ جائے گا. تو لیکن اب آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے شام کے ٹائم، اور آپ کے بچے تو آلریڈی ہیں ہی کارٹونز دیکھنے والے، ہیں ہی آلریڈی فون اور ٹی وی دیکھنے والے. تو کیوں نہ ہم اس فون کا صحیح سے استعمال کر کے ان بچوں کو کلاس میں ہم ان کو کارٹونز کے ذریعے ہی سکھائیں گے، ان کو کارٹونز کے ذریعے ہی پڑھائیں گے. ان کو اچھی اچھی پی پی ٹیز بنا کے جو ویل ڈیکوریٹو ہوں گی اور ان کو بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کریں گی، ان پی پی ٹیز کی مدد سے ان کو سمجھائیں گے، سکھائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور آپ واقعی آپ کچھ کلاسز خود بھی اٹینڈ کر لیں، آپ دیکھیں ہمارے جو ٹیچرس ہیں وہ کس انداز سے ان کو پڑھائیں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بالکل بہت زیادہ خوش ہوں گے. اور اس کا فیس بھی ہے. ایڈمیشن فیس ہم نے رکھا ہے 300 روپیز، چونکہ اس میں سرٹیفکیٹس وغیرہ ہم دیں گے، اور جو فرسٹ 3 ٹاپرس ہوں گے ان کو ہم اسپیشل سرٹیفکیٹس بھی دیں گے. اور سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ ان کو ہم ٹرافیز بھی دیتے ہیں. اور باقی جو باقی بچے ہوں گے جو 50% سے زیادہ مارکس لاتے ہیں، ان کو کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹس بھی دیں گے. اور منتھلی فیس اس کا 200 روپیز ہوگا. تو یہ منتھلی ہم کو پے کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے بچے ہوں گے، ان کو جب ہم پڑھائیں گے نا، ان کو جب ہم یہ چیز سکھائیں گے، تو ہم ان کو آ، بیچ بیچ میں انشاءاللہ عز و جل ایگزامز بھی لیا کریں گے. اور وہ ایگزامز ویکلی بھی رہیں گے، ان اسائنمنٹس کے ساتھ ساتھ ویکلی ایگزامز بھی ہوں گے. اور اسی طرح سے ان کو منتھلی بھی ایگزامز رکھا کریں گے ہم، ہاف ایئرلی بھی ایگزامز ہوں گے، اور اینولی بھی ایگزامز ہوں گے. اچھا، یہ صرف اتنا نہیں کہ ایک سال انہوں نے پڑھا تو بس ختم، یہ کورس ختم ہوا، نہیں. یہ آگے بڑھتا رہے گا. جیسے آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، پہلے وہ نرسری میں تھے، پھر کے جی میں آ گئے، اپر کے جی میں آ گئے، پھر فرسٹ میں آ گئے، سیکنڈ میں آ گئے، تھرڈ میں آ گئے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا فوکس یہ رہے گا کہ یہ بچے آگے آگے بڑھیں گے، یہ اسکول جائیں گے، کالج جائیں گے، یونیورسٹی جائیں گے، تب تک یہ لوگ عالم بھی بن چکے ہوں گے. ہمارا ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ٹارگٹ ہے کہ انہی بچوں کو ہم آگے عالم کورس کرائیں گے. شام کو 1 گھنٹے میں بس آپ کو کچھ ٹائم تک ان کے ساتھ رہنا ہوگا. ان بچوں کے لیے ہمیں کوآپریٹ کرنا ہوگا. پھر جب یہ بڑے ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، پھر ان کے اندر یہ چیز انکلکیٹ ہو چکی ہوگی، پھر ان کو آپ کی پریزنس کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ لوگ انڈیپینڈنٹ ہوگی، یہ ان شاء اللہ تعالیٰ خود کو خود سیکھیں گے. اور ڈیئر پیرنٹس، آپ کو یہ چیز بتا دوں، آپ پلیز ابھی نا اس سیشن کے بعد گوگل کیجئے گا کہ کشمیر میں ڈرگ ایڈکشن کتنی زیادہ ہے. اور یو ول ونڈر کہ 7th کلاس 8th کلاس کے بچے ڈرگ ایڈکٹڈ ہیں. بچیاں، ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں 8th کلاس کی 9th کلاس کی بچیاں انجیکشنز کرتی ہیں یوز، اور پتہ نہیں کس کس طرح کے یہ ڈرگ ایڈکٹیو ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہیں ہمارے بچے اس چیز کے شکار نہ ہو جائے. اگر آج پڑوس میں ہے تو یہ کل ہمارے گھر بھی آ سکتا ہے. اس لیے آج ہی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح سے تعلیم دینی ہوگی، ان کو آداب سکھانے ہوں گے. اور یہ کام آپ اور ہم مل کر ہی کر سکتے ہیں. تو ہمارا جو ہماری فرسٹ کلاس ہوگی وہ ان شاء اللہ تعالیٰ
آنے والی فرائیڈے کو ہوگی، 20 دسمبر کو ہوگی، شام کو ہم دن میں کلاس نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس دن بھر اپنا کام کرتے ہوں گے، جاب پہ جاتے ہوں گے، یا جو بھی ان کا کام ہوگا وہ کرتے ہوں گے، اور فون شاید سارے بچوں کے پاس اویلیبل نہیں ہوگا، اس لیے ہم ایوننگ ٹائم پہ کلاسز رکھیں گے، پیرنٹس کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن کرنے کے بعد ہی ہم ایک ٹائم سیٹ کر لیں گے، فلیکزیبل ٹائمنگ رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کوشش کر لیں گے ہم شام کے ٹائم ہی، اور یہ فلیکزیبل ٹائمنگ ہوگی جس میں سارے پیرنٹس سنتشٹ ہوں گے، وہی ٹائمنگ ہم چوز کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل اس کورس کے لیے۔ تو جو ہماری جو فیکلٹی ہے ان بچوں کے لیے جو ہم نے رکھا ہے، تو یہ فی الحال ہم نے یہ 3 ٹیچرس جو اسپیشلی ہم نے انہی کے لیے جو ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے، تو ہماری مس افلا فیاض، جو کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے النہدہ کڈس آسز کی، تو یہ بایو ٹیکنالوجی میں انہوں نے بیچلرس کیا ہے اور کرنٹلی عالمیت پرسیو کر رہی ہے۔ ہم نے جو کہا نا پہلے ہی کہ ہم اپنے بچوں کو دونوں دونوں دنیاؤں کی تعلیم دیں گے، تو ہمارے ٹیچرس یہ چیز پروو کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہماری فیکلٹی ہے نا، ساری فیکلٹی، ہماری فیکلٹی میں الحمدللہ ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں، 2 گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں الحمدللہ، پی ایچ ڈی ہولڈرس ہیں، پی ایچ ڈی پرسیونگ لوگ ہیں، اور علماء ہیں، مفتی ہیں ہمارے فیکلٹی میں۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ آپ کے بچوں کو بس وہی تسبیح پکڑنے والے وہی لوگ بنائیں گے، آپ کہیں گے شاید اب میرا بچہ تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ کا بچہ دونوں جہانوں میں آپ کا نام روشن کرے گا انشاءاللہ۔ تو مس افلا فیاض یہ ہماری ایچ او ڈی ہے اس ڈپارٹمنٹ کی، بایو ٹیکنالوجی میں انہوں نے بیچلرس کیا ہے، کرنٹلی عالمیت پرسیو کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنی اکیڈمی سے عربک لینگویج کورس کیا ہے، اور اسی اکیڈمی میں انہوں نے تجوید القرآن کورس بھی کیا ہے۔ ان کی ٹیچنگ ایکسپیرینس 3 ایئرس کی ہے الحمدللہ، ابھی کرنٹلی آف لائن بھی پڑھاتی ہے 1 2 اکیڈمیز میں، اور خود بھی اپنی اسٹڈیز پرسیو کر رہی ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہوں گی مس مصیبہ متو، جو کہ کیمسٹری میں ماسٹرس ڈگری ہولڈر ہے، اور انہوں نے اپنی اکیڈمی سے تجوید القرآن کورس بھی کیا ہے، اور یہ بھی الحمدللہ بچوں کی سائیکالوجی کو خوب اچھے سے سمجھنے والی ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہوں گی ڈاکٹر عظمیٰ ایوب، جو کہ بی یو ایم ایس ڈگری انہوں نے کی ہے IIMS سری نگر سے، اور انہوں نے بھی تجوید القرآن کورس کیا ہے۔ اچھا، ان ٹیچرس نے فقہ بھی پڑھی ہے اپنی اکیڈمی سے الحمدللہ، فقہ کورس بھی ان لوگوں نے کیا ہے، اور یہ فقہ بھی جانتی ہے ماشاءاللہ، یہ تجوید بھی جانتی ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے بیسک لیول تجوید پہلے پڑھا، اس کے بعد ایڈوانس لیول کی تجوید بھی ان لوگوں نے پڑھی الحمدللہ۔ یہ لوگ کافی جاننے والی ہیں، اور کافی یہ لوگ سمجھنے والی ہیں، اور بہت ہی پیار سے بچوں کو سکھانے والی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ کی کوپریشن سے آپ دیکھیں گے آپ کے بچوں کا فیوچر روشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، جو اس میں لینگویج ہے نا، لینگویج ہماری کورس کی رہے گی انگلش، اردو اور کشمیری۔ اگر آپ کا بچہ ان تینوں لینگویج میں فٹ ہے، بول پاتا ہے، تو تینوں میں اس کو پڑھایا جائے گا۔ وہ صرف اردو جانتا تو اس کو اردو میں ہی پڑھایا جائے گا، وہ کشمیری جانتا ہے اس کو کشمیری میں ہی پڑھایا جائے گا، وہ انگلش جانتا ہے انگلش میں ہی پڑھایا جائے گا۔ اور جو فیس ہے، جو ہم نے فیس رکھا ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو فیس افورڈ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، جو بچے آرفن ہیں، ان بچوں کے لیے فری آف کاسٹ ایڈمیشن بھی ہے، ان کے لیے فری پورا پڑھائیں گے بھی۔ اور جو بچے BPL ہیں یا نیڈی ہیں، کرنٹلی نہیں کر سکتے، پہ کوئی دقت نہیں، ہم ان کو فری آف کاسٹ پڑھانے والے ہیں۔ آپ ان بچوں کو انرول کرائیں ہماری کورس میں، وہ بچے ہمارے بچے انشاءاللہ تعالی ہم ان کو سکھائیں گے۔ کافی پیرنٹس نے اپنے بچوں کو انرول کرایا ہے، اور آپ پروسیجر یہ ہے، ہم نے جو لنک یہاں پہ بھیجی نا، یہ گوگل فارم کی لنک ہوگی، آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ ایک فارم فل اپ کریں گے، اس میں آپ کو بچے کی ڈیٹیلز دینی ہوں گی، اپنا فون نمبر دینا ہوگا پیرنٹس کا، بچے کی فوٹوگراف اپلوڈ کرنی ہوگی۔ پلیز بچوں کی نا ایک جو ہوتی ہے ایک فارمل فوٹوگراف، وہ آپ اپلوڈ کریں، تاکہ ہم اگر ان کے لیے آئی کارڈ بنائیں تو اس آئی کارڈ میں ایک اچھی سی فوٹوگراف آ جائے، اور ہم ان کے ڈاکومنٹس اپنے پاس سیو رکھیں گے، تو وہ ساری چیزیں ہوں، ایک فارمل فوٹو ہو۔ تو آپ اپنے کورس میں اپنے بچوں کو انرول کرا سکتے ہیں۔ تو ہمارے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ہیں، ہمارا یوٹیوب چینل ہے،
ہمارا فیس بک پیج ہے، انسٹاگرام پہ ہم ایکٹیو ہیں، اور ہماری واٹس ایپ چینل بھی ہے۔ اور اگر میں یہ اپنی ٹیم سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز چیٹ باکس میں جو کورس ہے، کورس کی لنک بھی بھیجیں، جو فارم ہے فارم کی لنک بھی آپ لوگ بھیجیں، تاکہ جن لوگوں نے ابھی تک انرول نہیں کیا ہے اپنے بچوں کو، میں بھی وہ لوگ کریں۔ یہ ہمارا کانٹیکٹ انفارمیشن آپ یہاں پہ، یہ ہماری ای میل آئی ڈی ہے، اور یہ ہمارا فون نمبر ہے، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کوئی انکوائری ہے، آپ لوگ ہینڈ ریز کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی میری بیبی 5 سال کی ہے، جی شی ول بالکل۔ ٹرن 6 ناؤ۔ آپ مجھے پلیز ان کا یہ بتا دیں گے کہ آپ کیسے اسٹارٹ کریں گے، کیا کیا پڑھائیں گے ٹیچرز ان کو، ایک جی بریف آئیڈیا ریگارڈنگ دا کریکولم۔ جی ایکچولی وی ہیڈ آلریڈی پبلش دیز تھنگس، تو پھر بھی میں تھوڑا سا بریفلی بتا دیتا ہوں۔ تو جی میں جی اپنے میں میں اپنے ٹیم سے یہ بھی ریکویسٹ کر لوں گا کہ جو ہمارا بروشر ہے، اس بروشر کی لنک، جو جی ڈرائیو کی لنک ہے، وہ بھی ابھی آپ لوگ کاپی کر کے یہاں بھیجیں۔ پھر بھی جی میں تب تک بتا دیتا ہوں، ہمارا جو کریکولم رہے گا وہ 5 سے لے کر 7 ایئرس کی ایج گروپ کے لیے ڈفرینٹ ہے، اور 8 سے لے کر 11 کی ایج گروپ کے لیے ڈفرینٹ ہے۔ جو 5 سے 7 سال تک کے بچے ہوں گے، جی ان کو ہم آ، پہلے جو جو قاعدہ ہے، جو قرآن مجید پڑھنا ہے، وہ ان کو سکھائیں گے ایک بیسک لیول کا۔ وہ حروف پہچانیں گے، الفابیٹس پہچانیں گے، الفابیٹس پھر جب جو ورڈس بنتے ہیں، ورڈس پہچانیں گے، وہ پڑھ پائیں گے۔ لیکن ان کے لیے تجوید اتنی ڈیپ ڈیٹیلنگ کے ساتھ ہم نہیں پڑھائیں گے کہ وہ نہیں سمجھ پائیں۔ ان کی لیول کے اکارڈنگ ہی ان کو پڑھایا جائے گا، جتنا سیکھنا ان کے لیے ضروری ہے ان کو اس میں سکھایا جائے گا، انہیں قرآن وہ پڑھ پائیں گے آپ کے بچے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ ان کو بالکل ایزی وے میں وضو سکھایا جائے گا، نماز سکھائی جائے گی، دھیرے 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 دھیرے، جو بیسک لیول جو ان کو جتنا ان کو چاہیے وہ بھی ہم انہیں سکھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی دعائیں ان کو یاد کرائیں گے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرائیں گے، اور چھوٹے چھوٹے جو قرآن جو سورے ہیں، جو 4 سورے ہم نے اس میں ان کے لیے رکھا ہے، جو ان کو ہم یاد کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ساتھ ساتھ ہم ان کو ان کی پریکٹیکل لائف پہ زیادہ فوکس کرنے والے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ پہ زیادہ فوکس کرنے والے ہیں۔ ہم ان کو یہ چیزیں پریکٹیکلی انکلکیٹ کرنے کی کوشش کر لیں گے۔ وہ ایسا ہوگا، ہم قرآن سٹوریز ان کو سنائیں گے۔ فار ایگزامپل، ہمارے پاس ایک جو رول ماڈل سٹوری ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، جو کہ سورہ حج میں ہے۔ تو جی جب انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا، میں نے آپ کو دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ بتاؤ آپ کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ میرے بابا جان، آپ بس وہی کرے جس کا آپ کو حکم ملا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال یا 9 سال یا 13 سال کی تھی۔ تو اتنا چھوٹا بچہ تو اس طرح سے اپنے پیرنٹس کا فرما بردار ہے کہ اس کے بابا اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں، ذبح کرنے والا ہوں، اور بچہ کہہ رہا ہے آپ کو جو حکم ملا وہی کرے۔ تو یہ کیسے؟ اقبال کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھی یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی؟ کیا اسماعیل پہ ابراہیم کی نظر یہ ہوئی تھی، فیضان نظر تھی، یا پھر یہ انہوں نے کس مکتب میں جا کے پڑھا تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ تو آداب فرزندگی ہی سیکھی تھی انہوں نے، تو یہ ماں باپ نے سکھایا تھا۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ چیز انکلکیٹ ہو جائے، ان کو ہم قرآن سے اس طرح کی سٹوریز بتائیں گے جو ان کی لائف میں ایک پازیٹیو چینج لائیں گے انشاءاللہ، جو ان کی لائف پہ ایک ریولیوشن لائیں گے۔ ہم اس پہ زیادہ فوکس کرنے والے ہیں، نہ کہ صرف یہ رٹنے والے طوطے بن جائے، بس یہ آپ کو سنائیں کہ ہاں میں نے یہ دعا یاد کر لی ہے، میں نے یہ سورہ یاد کر لیا، نہیں۔ ان کی لائف میں چینج آپ دیکھیں گے، ہم وہ چیز چاہتے ہیں۔ اور جب یہ آگے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کا سلیبس بھی بڑھتا جائے گا۔ جو 8 سال سے لے کر 11 ایئرس کی عمر کے بچے ہیں، ان کے لیے تجوید ہوگی ان کے لیے بھی، لیکن ڈیٹیل تجوید ہوگی ان کے لیے، ان کی ایج کے اکارڈنگ۔ اور ان کے لیے فقہ بھی، نماز ان کو تھوڑا ڈیٹیل میں ہم سکھائیں گے، وضو ان کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں سکھائیں گے، اور باقی چیزیں بھی ان کو ہم ڈیٹیل میں ہی سکھائیں گے۔ کہ ان کے لیے قرآن کے کچھ زیادہ سورے ہم یاد کرائیں گے، کچھ حدیث سے زیادہ یاد کرائیں گے۔ ان کے لیے اسائنمنٹس بھی ان کی ایج کے اکارڈنگ ہوں گے، جو کہ ان میں جو چونکہ وہ پیوبرٹی کے قریب ہوں گے، اب ان میں جو چینجز آنے والی ہے، ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں گے، اس کے اکارڈنگ ان کو اسائنمنٹس ہم دیں گے۔ تو ان میں ایک پریکٹیکلی ان چیزوں کو انکلکیٹ کرنے کی کوشش کر لیں گے۔ جو بچوں کے پاس نارمل قاعدہ ہے وہ اسی سے ہی پڑھیں گے نا، جو پڑھاتے ہیں ہم ان کو گھر پہ؟
जी मैम, कायदा तो वही होगा। देखिए बेसिक वो प्रैक्टिस के लिए वही होगा, लेकिन हमारी अपनी पीपीटीज होंगी जो जी। यूजिंग कार्टून्स, यूजिंग इमोजीज, हम उन बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे कि वो बच्चा सीखे उसको, समझे उसको। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा बच्चा जो है, एक बच्चा मेरा 6+ है, माशाल्लाह। तो उनका एडमिशन हमने कराया है इसमें। जी। जो मेरी बच्ची है वो अभी 5 इयर्स की है, उसका करवा सकते हैं हम? हाँ हाँ, करवा सकते हैं, आप करा दीजिए उसका भी। मोस्ट जी वेलकम। ओके। थैंक यू सर, जजाकल्ला। आमीन भैया। जी, कोई और, किसी और को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है? हेलो। हाँ जी। हेलो, कोई और? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप बोले कि टाइम कितने बजे है? आप कितने बजे फ्री हैं? 7:30 बजे। 7:30 बजे के आसपास ही रखेंगे। और कुछ चाहिए? ठीक है ठीक है। आपका नाम क्या है? सना इश्तियाक। सना इश्तियाक। तो सना बेटा, आप 7:30 तैयार है, 7:30 के आसपास ही रखेंगे। ठीक है। आप आए हैं तो फिर आपके लिए तो, आपका तो मानना ही पड़ेगा ना। ठीक है। हाँ। और कुछ? ओके सर। एनीवन एल्स? सर, जो इनिशिएटिव आपने स्टार्ट किया है, इट इज प्रेज वर्दी। वी आर रियली थैंकफुल एज वर्किंग पेरेंट्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैम, वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। एक्चुअली जो हमारी एकेडमी है, अ, हम पिछले 3 सालों से ऑनलाइन करते हैं कोशिश कि हम पढ़ाएं सिखाएं। तो हमने डिफरेंट कोर्सेज कराए। अरबिक लैंग्वेज कोर्स यूट्यूब पे पूरा अवेलेबल है। हमने फिक कोर्स पढ़ाया है। और जो हमारा फिक कोर्स है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लामी फ़िक़्ह की जो बड़ी बड़ी किताबें हैं उनको रेफ़र करके हमने पढ़ाया, और बिल्कुल डिफरेंट वे में इस अंदाज से सिखाया है कि अगर आप देखेंगे यू रियली लव इट। और हमारा तजवीद कोर्सेज हमारे हुए हैं, बेसिक लेवल के, एडवांस लेवल के तजवीद कोर्सेज हमारे हो चुके हैं। और अभी बच्चों का हमने अलग डिपार्टमेंट अभी लॉन्च किया। तो ये इसका पहला बैच होगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी एक अच्छी खासी टीम है। हम लोग सब प्रोफेशनल्स हैं, हम इसमें कोशिश कर लेते हैं। और आगे आने वाले भी हमारे कोर्सेज हैं इंशाअल्लाह ताला। तो जो कि सारी एज ग्रुप्स के लिए होंगे। हमारे कोर्सेज में मैरिड अनमैरिड सब लोग एनरोल हो जाते हैं। तो कि बच्चों के लिए ही नहीं, दीन सीखना हम सब लोगों का काम है। अब आप लोग जितने भी लोग हैं, पेरेंट्स भी है ना, आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन करें, उसमें अपडेट्स आते रहते हैं। हमारे अक्सर कोर्सेज जो मैंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, या फिर एक मिनिमम फी होता है। क्योंकि जो सर्टिफिकेट्स वगैरह का जो एक एक्सपेंडिचर होता है, हम बस उसको मीटअप करने की कोशिश कर लेते हैं। तो बाकी जितने बच्चे जो नहीं कर पाते पे, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। अच्छा, आप लोगों में से अगर कोई चाहे कि किसी गरीब बच्चे को स्पॉन्सर करने के लिए, आप वो कर सकते हैं। या अगर आप लोगों में से कोई डोनेट हमें करना चाहे, वैसे हम डोनेशन मांगते नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं मांगते हैं। तो लेकिन अभी मांग रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, हम इंशाल्लाह ताला ये देख लेते हैं। हमारा एक इनिशिएटिव ये है कि हम आगे एक ऑफलाइन सेंटर इसमें खोलेंगे, एक ऑफलाइन कॉलेज होगा इंशाल्लाह ताला। हमारा फिलहाल ये ख्वाब है और इस पे वर्क हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो हम ये कोशिश कर लेंगे, आप जैसे लोग अगर हमारे साथ होंगे तो शायद हम और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इतना ही नहीं, इट इज़ नॉट ओनली जस्ट इकोनॉमिकल हेल्प। आप लोग अगर हमारे टीम में जुड़ना चाहें, अगर आप में एक टीचिंग पैशन है, आप पढ़ाना जानते हैं, आप में इस्लामिक नॉलेज है और आपको पढ़ाना भी आता है, आप ज्वाइन करें। अगर आपको कोई और स्किल आता है, अगर आपको एडिटिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, आप हमें ज्वाइन करें। अगर आप किसी भी तरीके से हमें कर सकते हैं कॉपरेट, अगर आप कैसे भी हमें मदद कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप आए हमारे टीम में। हमारे टीम में सब लोग वॉलंटियर्स हैं। नन ऑफ अस गेट्स एनी सैलरी। वी डोंट टेक इवन ए पेनी फॉर आवर सर्विस। हम जितने भी हमारे टीचर्स हैं, जितने भी हमारी टीम है, हमारी टीम में एक इंसान भी 1 रुपये भी नहीं लेता अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कोशिश कर लेते कि जो हमारी कौम है इसमें दीन भी आए और इसमें दुनिया भी आए, हम सीखे। और कोशिश कर लेते हैं। तो आप लोग होंगे साथ साथ तो हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि जैसे हमारे यहाँ आधा घंटा पढ़ाया जाएगा, तलबा बच्चों को आधा घंटा पढ़ाया जाएगा। तो इसके बाद ऐसा ना हो कि आधा घंटा सिर्फ पढ़ाने के बाद उनके पास 5 या 6 घंटे आप लोग मोबाइल दे रहे हैं। तो इस आधे घंटे के पढ़ाए हुए का असर फिर जाहिर नहीं होगा उन पर। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है कि
موبائل سے زیادہ اپنے بچوں کو دور رکھے، تب جا کر کے اس آدھے گھنٹے کے یا پونے گھنٹے کے جتنا بھی ہم پڑھائیں گے اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ ورنہ پھر آپ بلیم کریں گے کہ ہمارے بچے تو پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ان پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، ان کے اندر ان کی اخلاقی تربیت صحیح نہیں ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ان کے پاس اگر آپ موبائل کو رکھیں گے تو اسے ان کے اخلاق مزید بگڑیں گی اور اس آدھے گھنٹے کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ جی جزاک اللہ خیر، یہ ہمارے لیگل ایڈوائزر ہماری اکیڈمی کے شیخ عابد مدنی صاحب۔ انہوں نے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک چھوٹی عمر میں انہوں نے درس نظامی جوائن کیا، نیپال سے پڑھ کے آئے ہیں، الحمدللہ کرنٹلی مفتی کورس پرسیو کر رہے ہیں حیدرآباد میں، اور ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے تو بہت ہی، ان کی عمر آئی تھنک 19 ایئرس کی ہوگی۔ آئی تھنک یہ کشمیر کے ینگیسٹ مفتی ہونے والے ہیں، ینگیسٹ اسکالر ہیں ابھی کرنٹلی، آئی تھنک سو۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایک روشن چراغ ہے ہمارے اکیڈمی کے، لیگل ایڈوائزر ہے ہمارے۔ تو انہوں نے جو بات کہی وہ اس کی میں مثال کچھ یوں دینا چاہوں گا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم گھر کو جلا بھی رہے، ہم اگر آگ لگائے بھی اور پھر ہم خود ہی اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایسی بات ہوئی۔ ہم بچوں کو پڑھائیں گے بھی اور پھر انہی بچوں کو پھر فون کے ساتھ لگے رہنے دیں گے پورا دن پوری رات، تو وہ کوششیں بیکار ہوتی ہیں۔ اس لیے دوائی کے ساتھ ساتھ پرہیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، دوائی کے ساتھ ساتھ کیور کے ساتھ ساتھ پریونشن بھی لازمی ہوتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اس لعنت سے دور رکھے۔ جو فون ہے یہ بچوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی کرس ہے، اس سے بچوں کو بچائے۔ یہ ایک ایسا اس طرح سے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے کہ یہ بچہ اپنا سکل ہی کھو جاتا ہے، یہ اپنی ایبیلٹی ہی کھو جاتا ہے، کھو بیٹھتا ہے اس چیز سے۔ تو اس عمر میں بچے کو فون دینا یہ زہر سے کچھ کم نہیں۔ بس اسی آدھا گھنٹہ، وہی 1 گھنٹہ ان کو دے، اپنی نگرانی میں ہے ان کو پڑھائے، اس کے بعد پھر ان بچوں کو زیادہ فون کے ساتھ نہ دے، اور ایک ساتھ ان سے کٹ اپ نہ کرے، دھیرے 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 جو پیرنٹنگ ہوتی ہے ان اصولوں کے اکارڈنگ۔ جیسا کہ سر آپ نے ابھی جو بولا کہ والنٹرلی اگر کسی بچے کو سپورٹ کرنا ہوگا، سر پلیز لیٹ می نو دا پروسیجر۔ جو سر، جو ہم نے آپ کو واٹس ایپ نمبر ابھی دیا، اس جی پہ جی جی، آپ اس پہ کانٹیکٹ کیجیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو باقی ساری ڈیٹیلس ملیں گی۔ تھینک یو، جزاک اللہ، تھینک یو، شکریہ۔ آمین بھیا کو۔ شاید اور کسی کو کچھ نہیں پوچھنا ہے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ پاک آپ کے بچوں کے علم میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ آپ کے بچوں پہ ہمیشہ تادیر قیامت تک با ایمان زندگی کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو عمر دراز عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہمارے بچے ہمارا نام روشن کرے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے بچے حفاظ قرآن، علماء دین، مفتین کرام بن جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔